پارہ نمبر 20 اردو ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تمہارے یہ معبود بہتر ہیں یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پس ہم نے اس پانی سے خوش منظر باغ اگائے، تمہارے امکان میں نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ راہ حق سے انحراف اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ کیا تمہارے یہ اصنام سزاوار شکر ہیں یا وہ جس نے زمین کو ٹھکانہ بنایا اور جس نے اس کے درمیان نہریں جاری کیں اور اس کے لیے اس نے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان جس نے پردہ ڈال دیا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا تمہارے یہ شرکاء مستحق عبادت ہیں یا وہ جو محتاج کی داد رسی کرتا ہے جبکہ وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کے دکھ درد کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین کی وراثت دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ بہت ہی کم تم لوگ یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ کیا تمہارے یہ دیوی دیوتا لائق پرستش ہیں یا وہ جو بر و بحر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور جو ہواؤں کو اپنے باران رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ اللہ بہت ہی برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا تمہارے مجموعہ شفعاء لائق بندگی ہیں یا وہ جو خلق کا آغاز کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا اور جو تم کو آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ کہو کہ تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کہہ دو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے سوا کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے باب میں ان کا علم الجھا ہوا ہے، بلکہ یہ لوگ اس کے بارے میں مبتلا شک ہیں، بلکہ یہ لوگ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے آباء و اجداد بھی تو کیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے؟ اس کی دھمکی ہمیں بھی دی گئی اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی، یہ محض عقلوں کے فسانے ہیں۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا، اور ان کے حال پر غم نہ کرو اور نہ ان کی چالوں سے جو وہ چل رہے ہیں فکر مند ہو۔ اور یہ پوچھتے ہیں کہ یہ دھمکی کب ظہور میں آئے گی اگر تم سچے ہو۔ کہہ دو کہ بہت ممکن ہے کہ جس چیز کے لیے تم جلدی مچاتے ہو اس کا کوئی حصہ تمہارے پیچھے ہی لگا ہوا ہو، اور بے شک تمہارا رب لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں ہوتے۔ اور بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین میں کوئی ایسی مخفی چیز نہیں ہے جو ایک واضح رجسٹر میں درج نہ ہو۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر بھی ان بہت سی چیزوں کو واضح کر رہا ہے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ بے شک تیرا رب اپنے حکم ناطق کے ذریعے سے ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور وہ غالب اور علم والا ہے۔ پس اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک واضح حق پر تم ہی ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے پھیر کر راہ پر لانے والے بن سکتے۔ تم تو بس انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں، پس وہی فرما بردار بنیں گے
اور جب ان پر بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے کوئی جانور نکال کھڑا کریں گے جو ان کو بتائے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور اس دن کا خیال کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کی ایک فوج اکٹھا کریں گے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے تھے، پس ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے تو پوچھے گا کہ کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا حالانکہ تمہارا علم ان کا احاطہ نہ کر سکا تھا، یا کیا کرتے رہے تھے؟ اور ان پر بات پوری ہو جائے گی بوجہ اس کے کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے، پس وہ کچھ نہ بول سکیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو تاریک بنایا تاکہ وہ اس میں آرام کریں، اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں کام کریں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو تاریک بنایا تاکہ وہ اس میں آرام کریں، اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں وہ کام کریں؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ اور اس دن کا خیال کرو جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے، صرف وہی اس سے محفوظ رہیں گے جن کو اللہ چاہے گا، اور سب اس کے آگے سر فگندہ ہو کر حاضر ہوں گے۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر گمان کرو گے کہ وہ ٹکے ہوئے ہیں حالانکہ وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اس خدا کی کاریگری ہوگی جس نے ہر چیز کو محکم کیا، بے شک وہ ہر ایک چیز سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ جو نیکی کے ساتھ حاضر ہوں گے تو ان کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور وہ اس دن ہر گھر بڑاہٹ سے مامون رہیں گے، اور جو برائی کے ساتھ آئیں گے تو وہ اوندھے منہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے کہ تم کو بدلے میں وہی مل رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ مجھے تو بس یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اس کو محترم ٹھہرایا اور جس کے اختیار ہی میں سب کچھ ہے، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں فرما برداری کرنے والوں میں سے بنوں۔ اور قرآن کو سناؤ تو جو ہدایت کی راہ اختیار کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا تو تم کہہ دو کہ میں تو بس ایک آگاہ کر دینے والا ہوں، اور کہہ دو کہ سزاوار شکر اللہ ہے۔ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان جاؤ گے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے تمہارا رب غافل نہیں ہے۔ سورۃ القصص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان اور رحیم کے نام سے۔ یہ طاسین میم ہے۔ یہ واضح کتاب الہی کی آیات ہیں۔ ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت کا کچھ حصہ ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں ان لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ بے شک فرعون سرزمین مصر میں بہت سرکش ہو گیا تھا، اور اس نے اس کے باشندوں کو مختلف طبقوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو اس نے دبا رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر چھوڑتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا۔ بے شک وہ زمین میں فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو ملک میں دبا کر رکھے گئے تھے، اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کو وراثت بخشیں، اور ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں، اور فرعون و حامان اور ان کی فوجوں کو ان کے ہاتھوں وہ دکھائیں جن کا وہ اندیشہ رکھتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ، پس جب تمہیں اس باب میں اندیشہ ہو تو اس کو دریا میں ڈال دیجیو، اور نہ اندیشہ کیجیو اور نہ غم، ہم اس کو تمہارے پاس لوٹا کر لائیں گے اور اس کو اپنے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ تو فرعون کے گھر والوں نے اس کو اٹھا لیا، وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم بنے۔ بے شک فرعون و حامان اور ان کے اہل لشکر سے بڑی چوک ہوئی، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرو۔ کیا عجب کہ یہ ہم کو نفع پہنچائے، یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں اور ان کو
انجام کی کچھ خبر نہ تھی، اور موسیٰ کی ماں کا دل بالکل بے چین ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اس کے راز کو ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے کہ وہ اہل ایمان میں سے بنی رہے۔ اور اس نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اس کو دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو اس کی خبر نہ ہونے پائی، اور ہم نے اس کو پہلے ہی سے دودھ پلانیوں کے دودھ سے روک دیا تھا۔ تو اس نے کہا کیا میں ایک ایسے گھر والوں کا آپ کو بتاؤں یا پتہ دوں جو آپ لوگوں کی خاطر اس کو پالیں گے اور وہ اس کی بڑی خیر خواہی سے دیکھ بھال کریں گے۔ پس ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے، اور تاکہ وہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ پس جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا ہوا تو ہم نے اس کو قوت فیصلہ عطا فرمائی اور علم بخشا، اور خوب کاروں کو ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ اور ایک دن لوگوں کی بے خبری میں وہ شہر میں داخل ہوا تو اس نے 2 آدمیوں کو لڑتے پایا، ایک اس کے اپنے گروہ میں سے تھا، دوسرا اس کے دشمنوں کے گروہ میں سے۔ تو جو اس کے گروہ میں سے تھا اس نے اس شخص کے مقابل میں مدد کی درخواست کی جو اس کے مخالفوں میں سے تھا، تو موسیٰ نے اس کو گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اس نے کہا یہ تو مجھ سے شیطانی کام صادر ہو گیا، بے شک وہ ایک کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ اس نے دعا کی اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا، تو مجھے بخش دے۔ تو خدا نے اسے بخش دیا، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس نے کہا اے رب، چونکہ تو نے مجھ پر فضل فرمایا تو میں عہد کرتا ہوں کہ میں مجرموں کا مددگار کبھی نہیں بنوں گا۔ پس دوسرے دن وہ شہر میں داخل ہوا، ڈرتا ٹوہ لیتا ہوا، تو دیکھا کہ وہی شخص جو کل اس سے طالب مدد ہوا تھا آج پھر اس کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا تم خود ایک کھلے ہوئے شریر آدمی ہو۔ پس جب اس نے ارادہ کیا کہ پکڑے اس کو جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو بول اٹھا کہ اے موسیٰ، کیا تم آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا؟ تو تم اس ملک میں ایک جبار بننے کا ارادہ کر رہے ہو، تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں بننا چاہتے۔ اور شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص بھاگا ہوا آیا، اس نے بتایا کہ اے موسیٰ، اعیان حکومت تمہارے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، تو یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو وہاں سے ڈرتا ٹوہ لیتا ہوا نکل کھڑا ہوا۔ اس نے دعا کی اے رب، مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ اور جب اس نے مدین کا رخ کیا تو اس نے دعا کی امید ہے کہ میرا بھائی میری رہنمائی سیدھی راہ کی طرف فرمائے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے اس پر لوگوں کی ایک بھیڑ دیکھی جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان سے پرے 2 عورتوں کو دیکھا جو اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ اس نے ان سے پوچھا تمہارا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک چرواہے اپنی بکریاں ہٹا نہ لیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ تو اس نے ان دونوں کی خاطر پانی پلایا، پھر سائے کی طرف ہٹ گیا اور دعا کی اے میرے رب، جو خیر بھی اس وقت تو میرے لیے اتارے میں اس کا حاجت مند ہوں۔ پس ان میں سے ایک شرماتی ہوئی آئی، کہا کہ میرے باپ آپ کو بلاتے ہیں کہ آپ نے ہماری خاطر جو پانی پلایا اس کا آپ کو صلہ دیں۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا اور اس کو سارا ماجرا سنایا، اس نے کہا اب اندیشہ نہ کرو، تم نے ظالموں سے نجات پائی۔ ان میں سے ایک نے کہا ابا جان، ان کو ملازم رکھ لیجئے، کیونکہ آپ کے لیے بہترین ملازم وہی ہو سکتا ہے جو قوی اور ایماندار ہو۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ اس شرط پر کر دوں کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو، اور اگر تم نے 10 سال پورے کر دیے تو یہ بات تمہاری مرضی سے ہوگی، میں تم پر کوئی مشقت ڈالنا تو نہیں چاہتا، انشاءاللہ تم مجھے ایک بھلا آدمی پاؤ گے۔ اس نے جواب دیا
کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہے، دونوں میں سے جو مدت بھی پوری کر دوں تو اس معاملے میں مجھ پر کوئی جبر نہ ہوگا، اور اللہ ہمارے اس قول و قرار پر جو ہم کر رہے ہیں گواہ ہے۔ تو جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی۔ اس نے اپنے اہل سے کہا، مجھے آگ نظر آئی ہے، تم لوگ ٹھہرو کہ میں وہاں سے کوئی خبر یا آگ کا انگارہ لاؤں تاکہ تم لوگ تاپو، یعنی اسے گرمائش حاصل کرو۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا، خطہ مبارک میں وادی ایمن کے کنارے سے درخت سے اس کو آواز آئی، اے موسیٰ، میں اللہ عالم کا خداوند ہوں، اور یہ کہ تم اپنا عصا ڈال دو۔ تو جب اس نے اس کو اس طرح حرکت کرتے دیکھا گویا سانپ ہو تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پھر مڑ کے نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، آگے آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل مامون ہو، تو تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی مرض کے سفید نکلے گا، اور سکیڑ لو اپنا بازو جس طرح خوف سے سکیڑ لیتے ہیں۔ پس یہ تیرے رب کی جانب سے دو نشانیاں ہیں فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جانے کے لیے، بے شک وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ اس نے کہا، اے رب، میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کیا ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہیں، تو ان کو بھی میرے ساتھ مددگار کی حیثیت سے بھیج کہ وہ میری تائید کریں، میں ڈرتا ہوں کہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ ارشاد ہوا کہ ہم تمہارے بھائی کو بھی تمہارے لیے قوت بازو بنائیں گے اور تم دونوں کو خاص دبدبہ عطا کریں گے تو وہ تم پر دست درازی نہ کر سکیں گے، تو ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ تم دونوں، اور جو تمہاری پیروی کریں گے غالب رہو گے۔ تو جب موسیٰ ان کے پاس ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ آیا تو انہوں نے کہا، یہ تو محض گھڑا ہوا جادو ہے، اور ہم نے اس طرح کی باتیں اپنے اگلوں میں تو سنی نہیں۔ اور موسیٰ نے کہا، میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا، اور جس کے لیے دار آخرت کا انجام خیر ہے، ظالم ہرگز فلاح پانے والے نہیں بنیں گے۔ اور فرعون نے کہا، اے درباریوں، میں تو تمہارے لیے اپنے سوا کسی اور معبود سے واقف نہیں، تو اے حامان، تم مٹی کی اینٹوں کا پرزہ وہ لگواؤ اور میرے لیے ایک اونچا محل بنواؤ کہ میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، میں تو اس کو ایک جھوٹا آدمی خیال کرتا ہوں۔ اور اس کی فوجوں نے زمین میں ناحق گھمنڈ کیا، اور انہوں نے گمان کیا کہ ان کو ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے، تو ہم نے اس کو اور اس کی فوجوں کو پکڑا، پس ان کو سمندر میں پھینک دیا، تو دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا، اور ہم نے ان کو دنیا میں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشوا بنایا، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہ ہوگی، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن وہی خوار ہونے والوں میں سے ہوں گے۔ اور ہم نے اگلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، لوگوں کے لیے بصیرتیں بخشنے والی اور ہدایت و رحمت بنا کر، تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ اور تم تو نہ پہاڑ کے جانب غربی میں موجود تھے جبکہ ہم نے موسیٰ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، اور نہ تم انہی لوگوں میں تھے جو وہاں موجود تھے، لیکن ہم نے بہت سی قومیں اٹھائیں تو ان پر ایک زمانہ گزر گیا، اور وہ ہماری یاد دہانی کو بھلا بیٹھے، تو ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا، ان کو یاد دہانی کرو۔ اور تم اہل مدین میں بھی ہماری آیتیں سناتے مقیم نہ تھے، لیکن ہم تم کو ایک رسول بنانے والے تھے، سو ہم نے ان احوال سے تم کو باخبر کیا۔ اور تم طور کے پہلو میں بھی موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا، لیکن تم اپنے رب کی رحمت سے مبعوث کیے گئے کہ ایک ایسی قوم کو ہوشیار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہوشیار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ اور ہم رسول نہ بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان پر ان کے اعمال کے سبب سے کوئی آفت آئی، تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے بنتے۔ جب ان کے پاس ہماری طرف سے
حق آیا تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی چیز موسیٰ کو ملی تھی اس طرح کی چیز ان کو کیوں نہ ملی؟ کیا اس طرح کے لوگوں نے اس چیز کا انکار کیا جو اس سے پہلے موسیٰ کو دی گئی؟ انہوں نے کہا دونوں ماہر جادوگر ہیں جنہوں نے گٹھ جوڑ کر رکھا ہے، اور کہا کہ ہم ان سب کے منکر ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم اس کو جھٹلاتے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لاؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، میں اسی کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ اگر وہ تمہارا چیلنج قبول نہ کریں تو یقین کرو کہ بس وہ یہ اپنی خواہشوں کے پیرو ہیں، اور ان سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ظالموں کو ہرگز راہیاب نہیں کرے گا، اور ہم نے ان کے لیے کلام کے تسلسل کو قائم رکھا تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں، اور جن کو ہم نے کتاب عطا کی اس سے پہلے وہ اس پر ایمان لاتے، اور جب وہ ان کو سنائی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، ہم اس کے آنے سے پہلے سے اس کو ماننے والے رہے ہیں، اور یہ لوگ ہیں کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا بوجہ اس کے کہ وہ ثابت قدم رہے اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور ہم نے جو رزق ان کو دیے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب یہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، بس ہمارا اسلام لو، ہم جاہلوں سے الجھنا پسند نہیں کرتے۔ تم جن کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہو کر اس ہدایت کے پیرو بن جائیں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا ہم نے ان کو متمکن نہیں کیا ایک مامون حرم میں جس کی طرف خاص ہمارے فضل سے ہر چیز کی پیداوار کھینچی چلی آ رہی ہے؟ لیکن ان کے اکثر اس بات کو نہیں جانتے، اور کتنی قومیں اپنے سامان معیشت کی ناشکری کرنے والی ہوئی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر چھوڑا، بس یہ ہیں ان کی بستیاں جو ان کے بعد آباد نہیں ہوئی مگر بہت کم، اور ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ اور تیرا رب بستیوں کا ہلاک کرنے والا نہیں بنتا جب تک ان کی مرکزی بستی میں کوئی رسول نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناوے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں بنتے مگر اسی وقت جب ان کے باشندے اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے بن جاتے ہیں۔ اور جو چیز بھی تمہیں عطا ہوئی ہے تو یہ بس حیات دنیا کی متاع اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا وہ جس سے ہم نے ایک خوش آئند وعدہ کر رکھا ہے پس وہ اس موعود کو لازماً پا کے رہے گا، اس کے مانند ہوگا جس کو ہم نے حیات دنیا کی متاع دی ہے، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے بننے والا ہے۔ اور اس دن کا دھیان کرو جس دن خدا ان کو پکارے گا اور پھر پوچھے گا کہ وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کو تم میرا شریک گمان کرتے رہے ہو۔ تو جن پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہوگی وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا، ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے، ہم تیرے حضور ان سے برات کرتے ہیں، یہ ہم کو نہیں پوچھتے رہے ہیں۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ اب اپنے شریکوں کو بلاؤ، تو وہ ان کو پکاریں گے لیکن وہ ان کو جواب نہ دیں گے اور وہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ کاش وہ ہدایت اختیار کرنے والے بنے ہوتے۔ اور اس دن کا دھیان کرو جس دن خدا ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، تو اس دن ان کی سٹی بھول جائے گی تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل صالح کیا، توقع ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور تیرا رب ہی پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے جو چاہتا ہے، ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ اللہ پاک و برتر ہے ان چیزوں سے جن کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور تیرا رب جانتا ہے جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی شکر کا حقدار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی کے اختیار میں فیصلہ ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ان سے کہو کہ بتاؤ اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت رات ہی کو مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لائے گا؟ تو کیا تم لوگ سنتے نہیں؟ کہو تم لوگ بتاؤ اگر اللہ تم پر دین ہی کو ہمیشہ کے لیے تا قیامت مسلط رکھ دے تو اللہ کے سوا
کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات کو لائے گا جس میں تم سکون پاتے ہو؟ تو کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنے رحمت ہی سے تمہارے لیے دن اور رات کو بنایا ہے کہ تم اس سے سکون حاصل کرو اور تاکہ تم اس کے فضل کے طالب بنو اور تاکہ تم شکر گزار رہو۔ اور اس دن کا خیال کرو جس دن ان کو پکارے گا اور کہے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کو تم میرا شریک گمان کرتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو الگ کریں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، تو ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق بجانب اللہ ہے اور جو کچھ وہ افترا کرتے رہے تھے وہ سب ہوا ہو جائے گا۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا تو اس نے ان کے مقابل میں سر اٹھایا اور ہم نے اس کے اتنے خزانے دے رکھے تھے، اتنے خزانے دے رکھے تھے جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت سے مشکل سے اٹھتی تھیں، جبکہ اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں آخرت کے طالب بنو اور دنیا میں سے اپنے حصے کو نہ بھولو۔ جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ احسان کیا اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو، اور زمین میں فساد کے طالب نہ بنو، اللہ فساد چاہنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے یہ جو کچھ ملا ہے میرے ذاتی علم کی بدولت ملا ہے۔ کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ خدا نے اس سے پہلے کتنی قومیں ہی ہلاک کر دیں جو قوت میں اس سے بڑھ چڑھ کر اور جمعیت میں اس سے زیادہ تھیں، اور مجرموں سے ان کے جرموں کی بابت سوال بھی نہیں کیا جاتا؟ بس وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا تو جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے انہوں نے کہا کاش ہمیں بھی وہی کچھ حاصل ہوتا جو قارون کو حاصل ہے، بے شک وہ بڑا ہی نصیب باور ہے۔ اور جن لوگوں کو علم عطا ہوا تھا انہوں نے کہا شامت زدہ ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے خدا کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے، اور یہ حکمت صرف صابروں ہی کو عطا ہوتی ہے۔ پس ہم نے اس کے گھر سمیت زمین کو میں دھنسا دیا، اور ہم نے اس کے گھر سمیت زمین کو دھنسا دیا، تو اس کے لیے نہ کوئی جماعت ہی ایسی اٹھی جو خدا کے مقابل میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود ہی اپنی مدافعت کرنے والا بن سکا۔ اور وہ لوگ جو کل اس کی جگہ کے متمنی تھے پکار اٹھے کہ لا ریب اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اگر اللہ کا ہم پر فضل نہ ہوا ہوتا تو ہمیں بھی وہ دھنسا دیتا۔ لا ریب کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ دار آخرت ہم انہی لوگوں کے لیے خاص رکھیں گے جو زمین میں غرور اور فساد کے چاہنے والے نہیں ہیں، اور انجام کار کی کامیابی خدا ترسوں ہی کے لیے ہے۔ جو نیکی کما کر لائے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر صلاح ہے، اور جو بدی کما کر لائے گا تو اس بدی کمانے والوں کو وہی بدلے میں ملے گا جو وہ کر کے آئیں گے۔ بے شک جس نے تم پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں ایک اچھے انجام تک پہنچا کے رہے گا۔ کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اللہ کی ہدایت لے کر آیا ہے اور کون ہے جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ اور تم تو متوقع نہ تھے کہ تم پر کتاب اتاری جائے، یہ تو بس تمہارے رب کا فضل ہوا ہے، اور تم ان کافروں کے پشت پناہ نہ بنو، اور یہ تم کو اللہ کی آیات سے روکنے نہ پائیں جب کہ وہ تمہاری طرف اتاری جا چکی ہیں، اور تم اپنے رب کی دعوت دو اور مشرکوں میں سے نہ بنو، اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، فیصلہ اسی کے اختیار میں ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ العنکبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ یہ الف لام میم ہے۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ محض یہ کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ اور ہم نے تو ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، سو اللہ ان لوگوں کو ممیز کرے گا جو سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی ممیز کرے گا۔ کیا جو لوگ برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں وہ گمان رکھتے ہیں
کہ ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں گے۔ بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ جو اللہ کی ملاقات کا متوقع ہے وہ اطمینان رکھے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آ کے رہے گا، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جو ہماری راہ میں جد و جہد کر رہا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ اللہ عالم والوں سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو ہم ان کی برائیاں ان پر سے جھاڑ دیں گے اور ان کو ان کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کی ہدایت کی، اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں تو کسی چیز کو میرا شریک ٹھہرا، کہ تو کسی چیز کو میرا شریک ٹھہرا جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کی بات نہ مان۔ میری ہی طرف تم سب کی واپسی ہے، تو جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے تمہیں آگاہ کروں گا۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ہم ان کو صالحین کے زمرہ میں داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں انہیں دکھ پہنچتا ہے تو وہ لوگوں کے پہنچائے ہوئے دکھ کو خدا کے عذاب کے مانند قرار دے بیٹھتے ہیں۔ اور اگر تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد ظاہر ہوگی تو کہیں گے کہ ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ تھے۔ کیا لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس سے اچھی طرح باخبر نہیں ہے؟ اور اللہ ایمان والوں کو بھی ممیز کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ممیز کر کے رہے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ پر چلتے رہو، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں بنیں گے۔ وہ بالکل جھوٹے ہیں، اور یہ لوگ اپنے گناہ لادے ہوئے ہوں گے اور اپنے گناہوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی، اور جو افطرا وہ کر رہے ہیں قیامت کے دن اس کی بابت ان سے پرسش ہونی ہے۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو وہ ان کے اندر 50 سال کم یعنی 1000 سال رہا، تو ان کو طوفان نے پکڑا اور وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھانے والے بنے۔ پس ہم نے اس کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس واقعہ کو دنیا والوں کے لیے ایک عظیم نشانی بنایا، اور ابراہیم کو بھی رسول بنا کر بھیجا، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر جانو۔ تم اللہ کے سوا بس بتوں کی پوجا کر رہے ہو اور بہتان گھڑ رہے ہو۔ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو یہ تمہارے لیے رزق پر کوئی اختیار نہیں رکھتے، تو اللہ ہی کے پاس رزق کے طالب بنو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کے شکر گزار رہو، اور اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو یاد رکھو کہ تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں نے جھٹلایا، اور رسول پر واضح طور پر پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ خلق کا آغاز کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ بے شک یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ ان سے کہو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ کس طرح اللہ نے خلق کا آغاز کیا اور پھر اس کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور نہ تم زمین میں خدا کے قابو سے باہر نکل سکو گے اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو وہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے محروم ہوئے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جن کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ تو اس کی قوم کا جواب صرف یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دو یا جلا دو، تو اللہ نے اس کو آگ سے نجات دی۔ بے شک اس کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ اور اس نے کہا تم نے اللہ کے سوا جو بت بنائے ہیں تمہاری آپس کی دوستی بس دنیا کی زندگی تک ہے، بس پھر قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پس لوط نے اس کی تصدیق کی اور کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہی غالب
اور حکمت والا ہے، اور ہم نے اس کو عطا کیے اسحاق اور یعقوب، اور اس کی ذریت میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری کیا، اور ہم نے اس کا صلہ اس کو دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی نیکوکاروں کے زمرے میں سے ہوگا۔ اور لوط کو بھی ہم نے رسول بنایا، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ایک کھلی ہوئی بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو، تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے بھی اس کا ارتکاب نہیں کیا، تم مردوں سے شہوت رانی کرتے اور فطرت کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو۔ تو اس کی قوم کا جواب صرف یہ ہوا کہ وہ بولے اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب لاؤ۔ اس نے دعا کی اے رب اس مفسد قوم کے مقابل میں میری مدد کر۔ اور جب ہمارے فرشتہ ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے کہا ہم اس بستی کو ہلاک کر دینے والے ہیں، اس کے باشندے بڑے ہی ناہنجار ہیں۔ اس نے کہا اس میں تو لوط بھی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ جو اس میں ہیں ہم ان کو خوب جانتے ہیں، ہم اس کو اور اس کے متعلقین کو بچا لیں گے، مگر اس کی بیوی کو وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور جب یوں ہوا کہ آئے ہمارے فرستادے لوط کے پاس، تو وہ ان سے آزردہ اور تنگ دل ہوا اور بولے کہ تم نہ کوئی اندیشہ کرو نہ غم، ہم تم کو اور تمہارے متعلقین کو بچا لیں گے، بجز تمہاری بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور ہم نے اس بستی والوں پر ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں آسمان سے ایک آفت اتارنے والے ہیں، اور ہم نے اس کی ایک واضح نشانی باقی رکھی ان لوگوں کے لیے جو سوچنا سمجھنا چاہیں۔ اور ہم نے مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو اس نے دعوت دی اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور یوم آخرت کے منتظر رہو اور زمین میں فساد مچانے والے بن کر نہ بڑھو۔ تو انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا، پس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور تم پر ان کی بستیوں کے نشان واضح ہیں، اور شیطان نے ان کے مشاغل ان کی نگاہوں میں کھبا دیے اور اس طرح ان کو صحیح راہ سے روک دیا، حالانکہ وہ بڑے ہی ہوشیار لوگ تھے۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے ملک میں گھمنڈ کیا اور ہمارے قابو سے باہر نکل جانے والے نہ بن سکے۔ پس ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس گناہ کی پاداش میں پکڑا، ان میں سے بعض پر ہم نے گرد باد کا طوفان بھیجا، اور ان میں سے بعض کو کڑک نے پکڑا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔ ان لوگوں کی تمثیل جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنائے ہیں، بالکل مکڑی کی تمثیل ہے جس نے ایک گھر بنایا، اور بے شک تمام گھروں میں سے بودا گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کاش کہ وہ اس کی حقیقت کو جانتے۔ بے شک اللہ اچھی طرح جانتا ہے ان چیزوں کو جن کو یہ اس کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور یہ تمثیلیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے لیے غور کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن ان کو صرف اہل علم ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو مقصد حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، بے شک اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔